اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام، قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر مبارک 7 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے سب سے معزز فرد تھے۔ عاد کا سلسلہ نسب یوں ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ یوں عاد بنو سام میں سے تھے، انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح سے چلی۔ نیز انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ عاد عربی کا قدیم قبیلہ بنو سام کے صاحب قوت و اقتدار افراد تھے۔ ان کا مسکن اور مقام ارض احقاف تھا جو ربع الخالی اور حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان، مغرب میں یمن، شمال میں ربع الخالی اور جنوب میں حضرموت ہے، مگر آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے اسے منقطعۃ الرمال بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں عاد کو قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا گیا۔ عاد بھی اپنے سے پہلی قوم نوح کی طرح بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ بھی بت پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ ان کے معبودان باطلہ بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھے۔ ان کے بتوں میں ایک سمود اور ایک حتار بھی تھا۔ جب یہ اپنی مملکت کی سطوت و جبروت اور جسمانی قوت و طاقت کے نشے میں ایسے مست ہو گئے کہ خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے خود تراشیدہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور سختی سے اس کو جھٹلا دیا اور غرور و تکبر کے نشے میں کہا کہ آج دنیا میں ہم سے کون طاقتور ہے۔ مگر ہود علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے۔ قوم کے چند افراد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی سب سرکشی اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کی انتہائی شرارت و بغاوت اور پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد اور عذاب الہی کی طلب کرنے کی پاداش میں ان پر عذاب کا وقت آ پہنچا، اور شروع میں خشک سالی شروع ہوئی جس سے یہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار دوبارہ انہیں سمجھایا، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے، تب ہولناک عذاب ان پر آ گیا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز و تند آندھی کا طوفان چلتا رہا، جس نے ان سب کو تہس نہس کر دیا اور ان کی پوری آبادی کو تہوارہ کر دیا۔ اس طرح یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اللہ کی رحمت سے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے محفوظ ہو گئے۔ اہل حضرموت کا دعویٰ ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کے شہروں میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، اور حضرموت کے مشرقی حصے میں وادی برہوت کے قریب شہر تریم سے تقریباً 2 مرحلے پر ان کی قبر ہے۔